استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں۔ خوش قسمتی کیا ہے؟ خوش قسمتی یہ ہے کہ دنیا میں 4200 مذاہب ہیں اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، الحمدللہ۔ آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی ہیں، کتنے قابل ہیں اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں، آپ بھی ان کو سرسری سے شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر۔ بس رویوں کو نرم رکھیں، کہیں فاصلہ محسوس ہو تو خود نزدیک ہو جائیں، سبب پوچھ لیں، کوئی خاموش لگے تو خود بات کا آغاز کر لیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ دوسرے شخص کی انا سمجھ رہے ہوں وہ اس کی ڈپریشن ہو، جس خاموشی کو قطع تعلق سمجھ رہے ہوں وہ خود سے شکست ہو۔ پہل کر لیں تعلق جوڑنے میں، رابطہ کرنے میں، مسکرانے میں، کسی کو زندگی کی طرف لانے میں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں اور پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں، گزشتہ عیدوں کی یادیں مناتا ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو، سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے۔ اب سے ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ علامہ اقبال۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی سب سے زیادہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن افسوس پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے، روح کمزور ہے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا درد برداشت کر سکیں۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ زندگی میں کی ہوئی ہماری کچھ غلطیوں کو پچھتاوے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے یاد رکھنا چاہیے۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے مت ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے،
اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ تمہیں علماؤں کی قدر تب محسوس ہوگی جب تمہاری اولاد بے ایمان بن کر تمہارے اعمال نامے میں بدعمالیاں بڑھائیں گی اور انہیں ایمان سکھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔